السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الحجرات کا کورس ہم شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کے مضامین اور سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کا لفظی بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر سورت کا تعارف، اس کے مضامین اور پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یا ایہا، اے الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو، بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے سب کچھ، علیم، جاننے والا ہے سب کچھ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا تعارف آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں۔ یاد رکھیں سورۃ الحجرات، تو یہ اگر دیکھا جائے تو اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں سے ایک کلمے سے اس کا نام لیا گیا ہے، اور حجرات حجرے سے بنا ہے، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، اور حجرات کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین سے شادی کی وہ امہات المومنین بن گئیں، حضور کی بیویاں اور تمام امت کی روحانی مائیں بن گئیں، تو ان کے جتنے لائن میں ترتیب وار گھر تھے ان تمام کو حجرات کہتے ہیں۔ مقام نزول سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 رکوع، 38 آیتیں اور 335 کلمات اور 1476 حروف ہیں۔ اب اس کے مضامین کیا ہیں؟ اگر اس کے مضامین کی طرف غور و فکر کیا جائے، اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی تعداد اگرچہ صرف 18 ہیں، لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں جن پر اعتقاد رکھنا، اخلاق، سیرت و کردار کا محل جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور جن کی برکت سے معاشرے میں انس و محبت اور اثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی آیات یا پہلی 5 آیات، اس میں بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کے بارے میں حتمی احکام صادر فرمائے، صاف صاف 2 ٹوک بتا دیا کہ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے گستاخانہ لہجے میں میرے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز کو بھی اونچی کی تو عمر بھر کے اعمال صالحہ نیست و نابود ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور میرا پیارا رسول آرام فرما ہوں تو باہر دروازے کے کھڑے ہو کر آوازیں مت کسا کرو، آوازیں مت دیا کرو، بلکہ خاموشی سے انتظار کیا کرو۔ جس وقت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئیں تو پھر اپنی معروضات ان کے سامنے پیش کیا کرو، اور مختلف طریقوں سے بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کا
نقش لوح دل پر ثبت فرمایا تاکہ بھولے سے بھی کوئی مومن یہ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ اتنے سادہ لوح بھی نہ بن جاؤ کہ جس کے یا جیسا کہ کوئی آدمی آپ کو آ کے ایک بات بتائے تو فوراً اسے اپنے پلے باندھ لو اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار نہ کرو، بلکہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی تمہیں بات سنائے تو پہلے پوری تحقیق کر لیا کرو۔ جب بھی کوئی غیر معتبر آدمی بات آ کر بتائے تو پہلے خوب چھان بین کر لیا کرو، پھر کوئی قدم اٹھایا کرو، ورنہ شدید ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں صراحتاً اعلان کر دیا کہ ہم نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے یوں آراستہ اور مزین کر دیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفر و فسوق کی نفرت اور بغض ان کے دلوں میں یوں پیدا کر دیا ہے، کفر اور فسوق یعنی بے ایمانی کی نفرت اور بغض ان کے دلوں میں یوں پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جن نفوس قدسیہ کی حالت کلام الہی میں ان نورانی الفاظ سے بیان کی گئی ہو، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا اور ان کے دامن عمل پر کیچڑ اچھالنا بدبختی اور معرومی کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انسانی معاشرے میں تعلقات کا کشیدہ ہو جانا یہ قطعاً بعید از امکان نہیں ہے۔ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، لڑ پڑیں، تو دوسرے مسلمانوں کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی، بلکہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے درمیان صلح کروا دیں اور اپنا پورا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں۔ پھر بھی اگر ایک فریق جو ہے وہ صلح پر آمادہ نہ ہو، رضامند نہ ہو، تو اس کی امداد کریں جو حق پر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں تصریح کر دی کہ مومن زمین کے کسی گوشے میں آباد ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کسی بھی نسل سے متعلق ہو، کسی بھی نسل سے نسبت سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اخوت اسلامی کے رشتے میں پرو دیا جاتا ہے۔ بیگانگی اور مغایرت کے سارے حجابات یک لخت اٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک اسلام کے پرچم تلے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو صحت مند بنیادوں پر استوار کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان تمام باتوں سے سختی کے ساتھ روک دیا جو دلوں میں نفرت، حقارت، حسد، بغض، کینہ اور عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، چغلی کھانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا وغیرہ، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن سے دل ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اگر گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں، معاشرے میں خوشحالی چاہتے ہیں، تو اس آیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی خوشحال بن جائے گا اور معاشرہ بھی خوشحال بن جائے گا۔ آیت نمبر 13 میں ان تمام باطل امتیازات کا قلع کما کر دیا جو انسانی معاشرے کو رنگ و نسل، زبان، دولت وغیرہ کی بنیادوں پر متحارب گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لڑنے والوں میں انہیں بتا دیا کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، تمہاری قدر و منزلت کا معیار دولت، حکومت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری قدر و منزلت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو زیادہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اسی کا مقام بلند ہوگا۔ اور یہ آیت اسلام کے معاشرے کی خشت اول ہے جو باطل امتیازات آج بھی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کو آپس میں دست و گریبان کیے ہوئے آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اسلام نے اس ایک حکم سے ان تمام کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ان تمام کا جو ہے وہ بستر گول کر کے رکھ دیا، اور آخر میں بتا دیا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں
اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ اس نے اس دین حق کو قبول کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ ہم پہلی آیت کی طرف اگر چلیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر دیکھا جائے تو اس پوری صورت میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ 5 دفعہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر انتہائی شفیق ہے، اس وجہ سے 5 مرتبہ اس صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، بلا تمثیل و بلا مثال۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور محبت میں اسے پکارتا ہے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، دراصل وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا والد ہوں، میرا حکم ماننا تم پہ فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اب تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان لانے کے بعد اپنے اندر جو ہے وہ اخلاق کی صفت کو بھی مکمل کرو، کیونکہ ایمان اور اخلاق یا اخلاق حسنہ کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سے ایمان والے تو سب ہیں لیکن کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اخلاق کے طور پر اچھا ہے، جس کے اخلاق عمدہ اچھے ہیں، وہ ایمان میں بھی اکمل و اعلیٰ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمام مومن جو ہے وہ اخلاق میں بھی اعلیٰ اور عمدہ سطح پر ہوں، تاکہ وہ اللہ کے قریب، اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں جو ہے وہ بڑے بلند اور مقام رفیع پر فائز ہوں۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عالی اور شان رفیع بیان فرمائی کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، جس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا، اس کے غلام ان صفات جلیلہ سے موصوف ہیں جن کا ذکر خیر سابقہ آسمانی کتب میں بھی موجود ہے۔ اس صورت میں اس رسول ذی شان کی عزت و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے، ادب و احترام کے انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، تعظیم ہوگی تو اس کے ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب تعمیل حکم کی خوب پختہ ہوگی تو محبت کی نعمت عطا فرمائی جائے گی، اور جب محبوب خداوند ذوالجلال کے عشق کی شمع فروزاں ہوگی تو حریم کبریائی تک جانے والا راستہ منور اور مستنیر اور روشن ہو جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اور ڈرتے رہا کرو، ڈرتے رہا کرو۔ اب اس آیت کے حصے میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کی کامل اگر کسی نے اتباع کی ہے، مکمل اگر کسی نے صحیح طرح پیروی کی ہے تو وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی ہی تعمیل نہیں کی بلکہ حضور کی اداؤں کو بھی زندہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے جو کچھ کیا کرتے تھے، صحابہ کے سامنے انہیں حکم نہیں دیا کرتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، صحابہ حضور کے دیکھتے ہوئے ویسا کر دیا کرتے تھے جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے اگر رکھنا چاہوں تو پہلی مثال میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے،
چند دنوں بعد دیکھا تمام صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے دیکھا کہ تمام صحابہ کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا، فرمایا واللہ لا البسہ ابدا فنبذ الناس خواتیمہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم آئندہ کے بعد میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا، اور اپنی انگوٹھی کو پھینکا۔ صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ بھی اپنی انگوٹھیاں پھینکیں۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے محبوب اکرم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اپنی انگلیوں سے وہ انگوٹھی اتار دی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دیں۔ دوسری روایت حضرت سیدنا علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اسلام کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ آپ سواری پہ سوار ہوئے، رکاب میں پاؤں رکھا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواری کے اوپر جب بیٹھ گئے سیدھے ہوئے تو پڑھا الحمدللہ، یعنی پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد جب چلنے شروع ہوئے تو آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، الحمدللہ 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 3 مرتبہ کہا، پھر 3 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں ثم ضحکا، پھر آپ مسکرانا شروع ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے یہ سارا عمل کیا، دعا پڑھنے کے بعد آپ سواری پہ مسکرائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے یہی سوال میں نے اپنے آقا و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا جب آپ سواری پہ سوار ہوئے، یہی سب کچھ آپ نے بھی کیا جو میں نے کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرائے، میں نے پوچھا اے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ تعجب فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے جو ہے وہ گناہ کی جو ہے وہ بخشش کی دعا کرتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تمام اداؤں کو زندہ کیا، حضور نے حکم نہیں دیا تھا۔ تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے زمانے میں جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے، جوتے اتارنے کا حکم نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جوتے اتار دیے، تو تمام صحابہ کرام نے نماز کے اندر ہی اپنے جوتے اتار دیے۔ نماز مکمل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس چیز نے اس بات پہ ابارا ہے کہ تم اپنے جوتے اتار دو؟ صحابہ نے فرمایا قالوا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، یا رسول اللہ ہم نے اپنے آقا و مولا کو دیکھا کہ آپ ہمارے سامنے اپنے جوتے مبارک اتار رہے ہیں تو ہم رہ نہیں سکے، ہم نے بھی نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے آگاہ کیا تھا کہ آپ کی جوتی پر جو ہے وہ ریت کے ذرے سے بھی کم جو ہے وہ نجاست کا ایک چھوٹا سا ذرہ لگا ہوا تھا، اس وجہ سے جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ صحابہ کو جوتے اتارنے کا حکم نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا تو نماز کے اندر ہی فوراً جوتے اتار دیے۔ اور چوتھی وہ روایت جو بڑی پسندیدہ روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، کفار نے روک دیا کہ ہم اس سال حج نہیں کرنے دیں گے، واپس چلے جائیں۔ اب سارے صحابہ واپس غمگین ہو کے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو فرمایا کہ جانوروں کی قربانیاں کر لو اور اپنے سروں کو منڈوا لو، ہم اگلے سال حج عمرے کے لیے آئیں گے۔ کسی صحابی کو یہ والی بات جو ہے وہ سمجھ نہ آئی، یا وہ اتنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو صحیح طرح سمجھ نہ سکے۔ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ اقدس میں آتے ہیں، ام سلمہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو یہ حکم فرمایا لیکن شاید غم کی وجہ سے وہ سمجھ نہ سکے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں آپ ایسا کریں، ان کے درمیان چلے جائیں، اونچے
ٹیلے پہ چڑھ کر آپ ایک ٹیلے پہ چڑھ جائیں، وہاں پہ اپنی قربانی کو نہر کر دیں، اپنے جو ہے وہ جانور کو ذبح کر دیں اور اپنا سر مبارک جو ہے اس کا حلق شریف کروا لیں، پھر آپ واپس آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جاتے ہیں، اپنی قربانی کو قربان کرتے ہیں اور جو ہے وہ سر شریف کا حلق فرماتے ہیں۔ صحابہ نے جو ہی دیکھا تو تمام نے اپنی جانوروں کو قربان کر دیا، اپنے سروں کو منڈوا لیا۔ تو ان کو حکم دیا نہیں، ابھی صرف وہ عمل دیکھ کے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ پیچھے چل پڑے۔ اب یہاں پہ اہم نکات وہ ہیں، اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو۔ تو اللہ سے آگے تو کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تقدم کی ممانعت ہے، کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے آگے چلنا وہ جرم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اس کے احکام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ خاندانوں کی بات ماننے کے لیے اللہ کا حکم کو بلا دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اس میں حکم اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی سے بھی تقدم جائز نہیں ہے، نبی سے تقدم کی ممانعت ہے۔ تو اس کے شان نزول میں بھی جو ہے وہ 3 واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ عید کے دن چند لوگوں نے جو ہے وہ عید کی نماز حضور سے پہلے کر لی، اور چند لوگوں نے اپنی قربانیاں جو ہیں وہ حضور سے پہلے کر لیں، اور چند لوگوں نے رمضان کا روزہ حضور سے پہلے رکھ لیا۔ تو ان سب کو بتایا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو۔ تمہاری قربانی، تمہارا روزہ اور تمہاری یہ عید کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تم حضور سے آگے بڑھو گے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ سے تقدم سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیارے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے، پیارے رسول کے حکم سے، عمل سے، فعل سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور یہاں پہ اس آیہ مبارکہ ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر حال میں اتباع شریعت کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر میں فرماتے ہیں اتباع الشرع فی کل شیء، کہ ہر چیز میں شریعت کی اتباع کرنی ہے۔ تو خاندان والے اگر کہتے ہیں کہ بینک سے سود پر قرض لے لو، یا بینک پہ جو ہے وہ قرض لے لو سود پر، تو ان کی بات نہیں ماننی، شریعت کی بات ماننی ہے۔ شادی اور دیگر رسومات کے موقع پر اگر لوگ کہتے ہیں کہ ڈول بازی کرنے دو، کون سا روزانہ کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اگر منع کیا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو پتہ چلا شریعت رسوم و رواج پر یہ مقدم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض علماء بھی جو ہے وہ رسوم و رواج کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، ہمارے والدین نہیں مانتے، ہمارے خاندان والے نہیں مانتے، تو انہیں بتائیں کہ بھائی شریعت جو ہے وہ رسم و رواج پر مقدم ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، نص جو ہے وہ قیاس پر مقدم ہوگی۔ نص کا مطلب ہے قرآنی حکم، اور قیاس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی اپنی رائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پتہ کیا کہ آپ کا طریقہ استدلال کیا ہے، آپ جب کسی چیز کے بارے میں حلال یا حرام ہونے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قرآن کریم سے اس کا حکم تلاش کرتا ہوں، اگر مل جائے تو میں اس کا حکم دے دیتا ہوں، اگر نہ ملے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دیکھتا ہوں، سنت رسول کو دیکھتا ہوں، اگر وہاں سے حکم مل جائے تو میں دے دیتا ہوں، اگر نہیں ملے تو پھر میں قول صحابہ دیکھتا ہوں، اگر ملے تو حکم دیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، پھر میں عمل صحابہ دیکھتا ہوں، اگر وہاں سے مجھے مل جائے تو میں حکم دے دیتا ہوں، نہیں ملتا تو پھر خاموش ہو جاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اجماع امت دیکھتا ہوں، پھر اگر مجھے مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر میں جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہوں، رائے رکھتا ہوں کہ شریعت کے مطابق کون سا ایسا عمل ہے جو درست ہے، تو وہ پھر اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سنت جو ہے وہ بدعت پر مقدم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اکثر یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعۃ، کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں ہے۔
تو بدعت کا مفہوم آج تک لوگ نہیں سمجھ سکے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے. بدعت صرف اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کو کاٹنے والی ہو, جو سنت کی مخالفت کرنے والا عمل ہو, وہ بدعت ہے. ہر وہ نیا کام کہ جو سنت کو کمزور کرے, سنت کو توڑ دے, وہ بدعت ہے. اور ہر وہ عمل جو سنت کو مضبوط کرنے والا ہو, سنت کو مضبوطی فراہم کرنے والا ہو, سنت کو مستحکم کرنے والا ہو, وہ بدعت نہیں ہے, وہ بدعت حسنہ ہے, وہ جائز ہے. جس طرح کہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلامی سنتا حسنتا, کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا عمل رائج کیا, فعمل بہا, پھر اس پہ عمل کیا گیا, بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بہا, جس نے اس پہ عمل کیا اس کے لیے بھی ثواب ہے, اور ولا ینقص من اجورہم شیء, اور جس نے یہ عمل رائج کیا اس کے اعمال میں بھی ذرا برابر بھی کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی. تو پتہ چلا آج ہم جو ہے وہ سال ثواب کی اگر محفلیں سجاتے ہیں, حضور کی آمد پہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی محفلیں سجاتے ہیں, تو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, حدیث پڑھی جاتی ہے, حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے, لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سنت ہیں اور سنت کو مضبوطی فراہم کرنے والی ہیں, نہ کہ یہ بدعت ہیں. اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کے در سے ہر چیز مل جاتی ہے, لیکن خدا کہاں سے ملتا ہے؟ وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. سرکار کی چوکھٹ سے ہمیں کیا نہیں ملتا, جو مانگیں وہ مل جاتا ہے, دھوکہ نہیں ملتا. اور کسی نے یہ بھی کہا یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اور کسی نے یوں کیا خوب کہا ہے کہ جس کو جو بھی خدا سے ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. دینے والا خدا ہی ہے لیکن دست خیر الورا سے ملتا ہے. راستہ قربت الہی کا خدمت اولیاء سے ملتا ہے. عشق محبوب کبریا کا سراغ عاشقان خدا سے ملتا ہے. مرشد پاک کے توسل سے بندہ بے شک خدا سے ملتا ہے. سلسلہ سارے اولیاء کا سعید جا کے مشکل کشا سے ملتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ علماء کے آگے بھی تقدم جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو جو وارث ہوتے ہیں اس کا حکم بھی جو ہے, نائب کا حکم بھی امام کی طرح ہوتا ہے. تو جب امام کہیں چلا جائے تو جو نائب ہے وہ امام کی جگہ پہ آ جاتا ہے, وہ امام کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے. تو علماء بھی جو ہے وہ اپنی قوموں میں علماء جیسی, انبیاء جیسی اہمیت رکھتے ہیں. ان کا حکم وہی حکم ہوتا ہے جو خدا کا حکم ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہتے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمارے سامنے کھول کے بیان فرماتے ہیں. اور علماء کو بھی چاہیے کہ جب ان سے بڑا کوئی عالم ایک فتویٰ دے دے تو اس کو ادب و احترام کے تقاضے سے دیکھا جائے. اگر وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے تو اس کے خلاف کوئی قول نہ کہا جائے, ادب و احترام کے ساتھ اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لی جائے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس پہلی آیت سے ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور آخر میں یہ جو الفاظ ہیں ان اللہ سمیع علیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. آیت کا یہ جو آخری حصہ ہے ان اللہ سمیع علیم, یہاں پہ مجھے جو ہے وہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب سے ایک بات یاد آ گئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ادب سیکھنا ہے تو وہ زلیخا سے ادب سیکھے, کہ اس نے خدا کا ادب کیسے ہمیں بتایا کہ خدا کا ادب کیسے کرنا ہے. اس نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا گناہ کے ارادے سے, اس کمرے میں ایک بت موجود تھا,
اسے وہ اپنا خدا جانتی تھی، اس نے اپنی چادر اتاری تو بت کی آنکھوں پہ ڈال دی تاکہ میرا خدا مجھے نافرمانی کرتا ہوا نہ دیکھے۔ وہ زلیخا جو اسلام سے پہلے بتوں کو اپنا خدا جانتی تھی، وہ بت کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کے یہ سمجھتی ہے کہ میرا خدا مجھے نافرمانی کرتا ہوا نہ دیکھے، وہ اپنے جھوٹے خدا کا اتنا ادب و احترام کرتی ہے کہ میں خدا کے آنکھوں میں نافرمانی کرتی ہوئی نہ پکڑی جاؤں۔ تو جو ہے وہ داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب سیکھنا ہے تو اس سے سیکھیں۔ اگر آج ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کبھی گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑے جائیں، اور وہ بت تو اس کی کہیں دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور خدا وہ ہے ان اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ابھی ہمارے تخیلات بن رہے ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ سیاہ پہاڑ پر سیاہ رات میں سیاہ چلنے والی چونٹی کی قدموں سے جو نشانات بنتے ہیں رب قدیر تو وہ بھی جانتا ہے، تو ہمیں رب قدوس کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں ہمیں یہ بھی سکھا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔